میاں تم کے پہاڑ بادلوں سے ڈھک رہے تھے۔ جولائی اواخر کے نسبتاً گرم دنوں کی یہ ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ مومن نے میوزک پلیئر آن کیا ہوا تھا۔ اداس، افسردہ، روتی، غمزدہ آنکھوں سے جس لمحہ اس نے گانا آگے کیا، نصرت کی دکھی غزل سننے کا جی نہیں چاہا۔ جدا ہو کے بھی تم مجھ میں کہیں باقی، عاطف کے نغمے کو بھی اس نے آگے کر دیا۔ آج کل اداسی بھرے مایوس کن نغمات بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ احساسات کسی نئے پن سے آشنا ہو رہے تھے۔ وہ اگلے گانے کے بول سن کر مسکرا دیا۔ دل یہ کہتا ہے کانوں میں تیرے دھیرے سے میں ایک بات کہوں، اور دل تو جانتا ہے کہ ہم کیوں اداسی سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ دل یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم سے جب بے ساختہ کچھ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ دل ہی کرواتا ہے۔ وہ جن بولوں کو سن کر مسکرا دیا تھا آج کل دل کے بہت قریب تھے، اور ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہماری دلی کیفیات کے قریب تر ہوتا ہے۔ مومن اس روز ایک خوبصورت تربیہ گیت سنتے ہوئے گھر کے پورچ میں پہنچا۔ دوران سفر ہی ارادہ کیا تھا کہ آج بچوں اور ایلیا کو کہیں باہر لے کر جائے گا۔ موسم اور مزاج کی بشاشت یوں ہی کچھ کرنے پر اکساتی ہے۔ السلام علیکم۔ وہ آبی کے رونے کی آواز سنتے ہوئے امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ وہ آبس کو اٹھائے یہاں وہاں ٹہل رہی تھیں، اور وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ اور ماں کہاں ہے اس کی؟ اس نے لیپ ٹاپ وہیں میز پر رکھا اور آبس کو امی سے لے لیا۔ نیند سے جاگا ہے ابھی، اور ایلیا تو ساتھ والے گھر گئی ہے۔ وہاں؟ ساتھ والے گھر مطلب کامران لوگوں کے ہاں؟ کب؟ اس نے آبی کو پلنگ کے ساتھ کھڑا کیا۔ توجہ پوری امی کی جانب مبذول ہو گئی۔ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا ابھی تو۔ 1 گھنٹہ؟ اس نے شدت سے دہرایا، اور بنا امی کی پوری بات سنے باہر نکل آیا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے ایلیا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت وہ گھر کے گیٹ کے باہر آ چکا تھا۔ ہیلو، ایلیا کی آواز سنائی دی۔ فوراً گھر واپس آؤ، آبی رو رہا ہے۔ اس نے حکم دے کے کال آف کر دی۔ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے پڑوسیوں کے گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس کے نزدیک 2 ہی منٹ میں ایلیا باہر نکلتی دکھائی دے گی، لیکن 5، پھر 7، 8 منٹ۔ اس نے زچ ہوتے دوبارہ نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ جی میں تو گھر میں ہوں، آبی کے پاس۔ مطلب؟ وہ چلایا۔ میں یہاں گیٹ پہ کھڑا ہوں۔ جی میں تو اندر کے دروازے سے آ گئی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور مومن نے ہاتھ ماتھے پہ مارا۔ غصے سے باہر نکلتے یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ ان 2 گھروں کا آپس کا رابطہ بیچ کے دروازے سے ہوتا ہے۔ وہ فوراً اندر آیا، کچھ دیر تک گھور کر درمیانی دروازے کو دیکھا، اور پھر بجائے اندر جانے کے اسٹور روم میں آ گیا۔ یہاں کی ایک پرانی الماری میں کچھ ٹولز وغیرہ رکھے تھے۔ مومن نے سامان میں سے ایک تالا چابی نکالے اور باہر آ کر درمیانی دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ کمرے میں آیا تو ایلیا آبی کو لیے بیٹھی تھی، ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں، بالکل اس دن کی طرح تیار جب وہ اسے تھانہ لے کر گیا تھا۔ مومن نے چابی اس کے سامنے بیڈ پر پھینکی۔ ایلیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئندہ ان پڑوسیوں سے باہر کے راستے رابطہ رہے گا، کوئی ضرورت نہیں بیچ کا راستہ کھولنے کی۔ کون سے ہمارے سگے لگتے ہیں؟ ہے کوئی رشتہ؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے وارڈروب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اور گھنٹوں گھنٹوں کے لیے جانے کی تو قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس نے سفید قمیص پہنی۔ ان کے ہاں آج زنانہ پروگرام تھا، دیر تو لگ ہی جاتی ہے۔ ایلیا آہستہ آواز میں وضاحت دینے لگی، اور مومن کا ہاتھ رکا۔ دل میں سوچا، زنانہ پروگرام؟ ارم بھابی نے گھر سیٹ کر لیا ہے، تو اس لیے آج ان کی نندیں اور دیورانیاں ملنے آئی ہوئی تھیں۔ بھابی نے مجھے بھی بلا بھیجا۔ پڑوس کی 1-2 اور خواتین بھی تھیں، وہ بتاتی جا رہی تھی، اور مومن آنکھیں بھیچے، نچلا لب دانتوں میں دبائے سخت شرمندہ سا کھڑا تھا۔ خواتین کے پروگرام کا سن کر ہونٹوں پر تسلی آمیز ہنسی بھی آئی۔ نہ جانے اتنی دیر سے وہ کیا کیا خرافات سوچے جا رہا تھا۔ ہلکا سا سر گھما کر سائڈ سے دیکھا۔ ایلیا نے اس کے آج کے غصے کو کوئی الگ معنی نہیں پہنائے تھے، تبھی منہ پھلائے خفا خفا سی بیٹھی تھی۔ مومن نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شہناز اس وقت تاریک برآمدے میں ننگے پیر چکر لگا رہی تھیں جب بڑے گیٹ کے باہر روشنی دکھائی تھی۔ انہوں نے ارہم کو ہارن بجانے اور دستک دینے سے بھی منع کیا تھا۔ بھاگ کر خود ہی پھاٹک تک آئیں اور دروازہ پورا کھول دیا۔ ارہم گاڑی لیے اندر آیا اور سائڈ پر روک دی۔ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ڈیرے پر تو نہیں گئے تھے؟ گیٹ کے باہر کون سا ملازم تھا؟ جیپ کے رکتے ہی شہناز نے بس ارہم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر بنا موقع دیے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ لہجہ البتہ نہایت دھیما تھا اور تیز نگاہ اپنے اطراف پر۔ کسی نے نہیں دیکھا؟ کیوں بوکھلا رہی ہیں؟ ارہم چڑ سا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی اندر چلو۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سارا خطرہ انہیں ساس کی طرف سے تھا۔ اگر جیپ کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئیں تو سارا بھانڈا ابھی پھوٹ سکتا تھا۔ ارہم چترا سے اکیلا آیا تھا اور وسیلہ اس کے آس پاس کہیں نہیں تھی۔
جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، وسیلہ کو میں اور مسرت صبح سویرے تہہ خانے سے نکال لائیں گے۔ اور پھر وہ جاتے جاتے رکا، وہی جو بتا چکی ہوں، اور جس کے بنا اب اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ذرا دیکھ بھال کر، ہم میں سے کسی پر نام نہ آئے۔ وہ ایک دم نارمل دکھائی دیتا تھا۔ بے فکر رہو، سب سوچ لیا ہے۔ اوکے پھر آرام کر لیں آپ بھی۔ نہیں، ہمیں ابھی بہت کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ اسے مسکرا کر تسلی دیتی واپس پلٹ گئیں۔ رات کے 2:45 بجے ارحم واپس گھر پہنچ گیا تھا، اور یہ مرحلہ بھی بنا کسی کے علم میں آئے کامیابی سے طے پا گیا تھا۔ اب تو بس اگلی صبح کا انتظار تھا، وہ صبح جس کی روشنی دیکھنے کو مہینوں سے وسیلہ بھی تڑپ رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صبح ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دینے کے لیے طلوع ہو رہی تھی۔ منصب کی باتوں کی سنجیدگی کا اثر میمونہ کے ذہن سے اتر کے نہیں دے رہا تھا۔ رات بھی بے چین سی گزری، اور نماز کے بعد بھی وہ دیر تک باہر صحن میں ٹہلتی رہی تھی۔ وہ ایک بھرے پورے گھر میں رہتی تھی، جہاں سب کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور اس کا بھائی اس کے حالات سے بخوبی واقف تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر یہی زور دے رہا تھا کہ اسے اگلی صبح ہر حال میں حویلی جانا ہے، تو ضرور بات معمولی نوعیت کی نہ تھی۔ ناشتہ اس نے معمول سے جلدی بنا لیا۔ انیس ناشتے کے بعد اسکول ڈیوٹی پر چلے گئے، اور وہ شہیر کو اماں جی کے پاس چھوڑ کر یہ کہتے گھر سے نکل آئی کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بلا بھیجا ہے۔ اس کی ساس نرم ہو اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ بنا سوال جواب میں پڑے شہیر کو لے لیا۔ میمونہ نے چادر اپنے گرد اچھی طرح سمیٹی اور گھر سے نکل آئی۔ گھر سے حویلی تک چند گلیوں کی مسافت تھی۔ جلد ہی وہ حویلی کے بڑے دروازے پر آ گئی۔ ہلکا سا واک کیا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے مایوسی تو بہت ہوئی، لیکن پھر زور سے بجانا شروع کر دیا۔ بنا ملے تو یہاں سے جانا ہی نہیں تھا۔ اتنی صبح صبح کی آمد البتہ کچھ آکورڈ تھی، لیکن اسے تو منصب کا کہنا ماننا تھا۔ میمونہ نے ایک بار پھر زور سے دروازہ بجایا، لیکن عجیب بات تھی، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اب حیران پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ حویلی کے مکین دیر تک سونے والوں میں سے نہ تھے۔ صبح کی نماز کے ساتھ ہی یہاں کا نظام بیدار ہو جاتا تھا۔ کون ہے؟ میمونہ نے تیسری بار دروازہ بجایا تو آگے سے مسرت کی دھیمی اور قدرے چونکا سی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، میں میمونہ ہوں، بڑی بیگم سے ملنا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا، تو جواباً بالکل خاموشی چھا گئی۔ مسرت، اے مسرت! میمونہ نے ہاتھ مار کر اونچی آواز میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کمال ہے، وہ لب چباتے سوچ میں پڑ گئی۔ مسرت نے عورت کی آواز سن کر بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے رک کر کچھ دیر سوچا، پھر پرس سے موبائل نکال کر منصب کو کال ملا دی۔ ہاں میمونہ، کہو ملائیں دادی سے؟ منصب نے بنا سلام دعا نہایت بے تابی سے سوال کیا۔ نہیں منصب، میں تو کب سے یہاں حویلی کے گیٹ کے باہر کھڑی ہوں، کوئی پھاٹک ہی نہیں کھول رہا، بتاؤ میں کیا کروں اب؟ زور سے بجاؤ، شاید سنائی نہ دیا ہو۔ ارے نہیں بھائی، مسرت دروازے تک آ کر واپس چلی گئی۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ میمونہ ہوں، لیکن نہ اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ شاید واپس پلٹ گئی، لگتا ہے کھولنا۔ میمونہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ اندر سے یکلخت ایسی دلدوز چیخ سنائی دی کہ میمونہ کا دل دہل گیا۔ منصب اندر کچھ ہوا ہے؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز بامشکل باہر نکلی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ بولے میمونہ۔ کسی عورت کی چیخ سنائی دی تھی، ایسا لگا کوئی بہت تکلیف میں تھا۔ میمونہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمت سے کام لو میمونہ، اور دیکھو یہاں سے کہیں جانا مت۔ تم گھنٹوں بھی یہاں کھڑی رہو تو تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دیکھو تم بنا جانے واپس نہیں جاؤ گی۔ منصب کا لہجہ قطعی تھا۔ ہاں منصب، میں سمجھ گئی۔ میمونہ نے بھائی کی باتوں سے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا محسوس کیا، لیکن وہ اندر کیسے جائے یہ مسئلہ ابھی جوں کا توں تھا۔ ارحم کے کمرے کے باہر کشادہ برآمدہ تھا۔ واشنگ مشین تو مسرت نے وہاں 2 ہفتے پہلے ہی سیٹ کر لی تھی، اور 2-3 مرتبہ کپڑے بھی دھوئے تھے، تاکہ وسیلہ کی موت کے بعد دادی سے کوئی بیان وغیرہ لیا جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ عین حادثے سے ایک دن پہلے مشین کو وہاں رکھا گیا۔ یہ تو سیدھا شک میں ڈالنے والی بات تھی۔ کاٹی ہوئی ایکسٹینشن کے کونوں پر سرخ اسکاچ ٹیپ لگا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس ننگے تار کو کرنٹ سے بچانے کے لیے ٹیپ لگایا گیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ٹیپ جگہ سے سرک گیا تاکہ کرنٹ کا واقعہ حادثہ ہی لگے۔ صبح ارحم کے کمرے کے سامنے سے تار گزار کر واشنگ مشین لگا دی گئی۔ شہناز اور مسرت قریب 7:30 بجے تہہ خانے میں گئے۔ اس کی ساس اس وقت نماز اور تسبیحات کے بعد ایک بار پھر سو چکی تھیں۔ باہر نکلو، شہناز نے سوئی ہوئی وسیلہ کو ٹوکا مارا تو اس نے سوئی سوئی خالی نگاہ تائی پر ڈالی۔ ان کے الفاظ تو سر پر سے ہی گزر گئے۔ اٹھ بھی جاؤ سس منحوس لڑکی، باہر جانا ہے۔ انہوں نے شانے سے کھینچ کر زبردستی اسے بٹھا دیا۔ کہاں؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گزرے 5.5 ماہ میں
یہ جملہ اس کے کانوں نے پہلی بار سنا تھا۔ یہاں سے تمہاری چھٹی، آج سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ شہناز نے لہجہ دھیما رکھا۔ کیوں؟ وسیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بنا تائی کی بات پر یقین کیے حیرت سے بس اتنا پوچھا، کیا تم باہر نہیں جانا چاہتی؟ وہ تنک کر بولی۔ دل ہی دل میں پشیمانی بھی ہوئی کہ کوئی معقول بہانہ کیوں نہیں سوجھ رہا۔ آپ میرے چاہنے پر تو مجھے باہر نہیں بھیج سکتی۔ وہ سخت چہرہ لیے جان بوجھ کر بات کو طویل کر رہی تھی۔ نیند سے جاگتے ہی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات سنائی دی تھی اور اسے بنا سوچے کوئی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ باہر نکلنے کا یہ موقع اس کے لیے بہت قیمتی تھا اور اسے اس سے کچھ حاصل کرنا تھا۔ آج وہ بھیڑ بکری کی طرح ان سے بندھی چلی جاتی تو پھر کوئی تہہ خانہ یا شاید کوئی کھائی اس کی منتظر ہوتی۔ بہت زبان چلانا آ گیا ہے۔ شہناز نے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تمہارے کمرے میں بھیج رہے ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں، چلنا ہے تو چلو۔ تم مہمانوں سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں چترال میں ہوں؟ وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔ دیکھو لڑکی، شہناز نے تنبیہاً انگلی اٹھائی، ارحم واپس آ گیا ہے اور اب وہ کچھ دن نہیں رہے گا۔ ان دنوں کو غنیمت جانتے اگر آزادی کے کچھ سانس لینا چاہتی ہو تو آ جاؤ ہمارے پیچھے، ورنہ سڑو یہیں پر۔ وہ اس بار تنک کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وسیلہ نے ایک نظر جاتی ہوئی تائی کو دیکھا اور دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہوتے محسوس کی۔ باہر نکلنے کا یہ چانس مس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے پل میں فیصلہ کرتے قدم سیڑھی پر رکھ دیا اور تبھی مسرت نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے دبوچ کر قابو میں کیا۔ وسیلہ نے ٹھٹک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا لیکن وہ اسی ڈٹائی سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیلہ نے اس بار کچھ نہ کہتے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیا۔ شہناز نے دروازہ کھول کر ان دونوں کا راستہ بنایا اور 5.5 ماہ بعد وسیلہ نے روشن زمین پر دوبارہ اپنے قدم رکھے۔ پلکیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے اللہ سے اپنے حق میں دعا مانگی اور تنگ راہداری سے نکلتے کھلے صحن میں آئی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، صحن میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ مسرت اس کا ہاتھ تھامے اسے بائیں ہاتھ کے نئے بنے کمروں کی طرف لے جانے لگی۔ وسیلہ نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دور پھاٹک زور زور سے بجایا جا رہا تھا لیکن شہناز تائی اور مسرت اس دستک کی مطلق پرواہ نہ کر رہے تھے۔ اسے کھینچ کر جس نئے پورشن کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس کے برآمدے میں واشنگ مشین لگی تھی۔ ساتھ چرپائی پر کچھ دھلنے والے میلے کپڑے رکھے تھے۔ مشین کے بالکل ساتھ ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ برآمدے کا اسٹیپ چڑھنے لگی تو مسرت نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ جوتا اتار کے آگے بڑھو۔ وہ تعجب سے کبھی اسے تو کبھی اس دھول مٹی کے فرش کو دیکھے گئی۔ وہ ہرگز اتنا اجلا نہ تھا کہ اس پر چلنے سے پہلے جوتا اتارا جاتا۔ اتارو جوتی، شہناز نے چلا کر حکم دیا تو وسیلہ نے چپنے اتار دیں اور قدم آگے بڑھائے۔ شہناز نے آنکھ کے اشارے سے مسرت کو کچھ دکھایا۔ مسرت نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو تار کا ننگا حصہ وسیلہ کے اندر داخل ہونے کے راستے سے معمولی سا ہلا ہوا تھا۔ وہ وسیلہ کا بازو چھوڑ کر آگے بڑھی اور تار کے پلاسٹک والے حصے کو بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے پاؤں کے ساتھ تھوڑا سا دائیں کھینچا۔ وسیلہ کا دھیان مسرت کی حرکت کے بجائے اپنی آزاد کلائی کی طرف تھا۔ اس وقت نہ وہ شہناز تائی کی گرفت میں تھی اور نہ ہی مسرت کی۔ پیچھے ایک دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور صحن دور دور تک خالی پڑا تھا۔ وسیلہ نے سیکنڈز کے اندر اپنے آپ کو جرأت پر اکساتے سر پر پیچھے کو دوڑ لگا دی۔ جوتا پیروں میں ویسے نہیں تھا۔ اس نے فل اسپیڈ میں گیٹ کا رخ کیا۔ مسرت بھاگو! شہناز کی چیخ نکلی اور دونوں ہی وسیلہ کے پیچھے دوڑ گئیں۔ وسیلہ نے آدھا صحن کامیابی سے عبور کر لیا تھا۔ وہ پوری طاقت سے زور لگاتے جلد از جلد گیٹ تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سانس تھونکنی جیسا چل رہا تھا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے بند پایا۔ جلدی سے الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی مسرت اس تک پہنچ گئی اور پل میں وسیلہ کو دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ پیچھے آتی شہناز نے تیز نگاہیں اطراف میں دوڑائیں تو باتھ روم کی دیوار سے لگا لوہے کا سریا دکھائی دیا۔ شہناز نے سریا ہاتھ میں لیتے وسیلہ کو دیکھا جو شدت کے ساتھ اپنا آپ مسرت کی گرفت سے چھڑوانے میں لگی تھی۔ انداز میں جنون اور زور اتنا تھا کہ مسرت کے ہاتھ پھسلنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ خود کو ایک بار پھر آزاد کروا لیتی کہ شہناز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ہاتھ میں پکڑا سریا وسیلہ کے سر پر دے مارا۔ وسیلہ کے حلق سے ایک بلند چیخ نکلی اور وہ گم دماغ لیے پوری چکرا کر زمین پر آ رہی۔ چند لمحوں کے اندر کیا ہوا وسیلہ جب تک سمجھتی سر سے خون کی گرم دھار بہنا شروع ہو چکی تھی اور وہ ہوش و حواس سے مکمل بیگانہ۔ جلدی کرو، اٹھاؤ اسے اور وہیں ننگی تار کے پاس لے جا کر اس کا پاؤں اس پر ڈال دیتے ہیں۔ کہیں گے کرنٹ لگنے سے گری اور سر پھٹ گیا۔ اب جان سے مرنا تو ہے نا؟ ہاں یہ صحیح ہے۔ مسرت نے بھی تھوک نگلتے مالکن کی ہدایات کو غور سے سنا اور دونوں وسیلہ کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی طرف لے جانے لگیں۔ اس نیم مردہ وجود کو مکمل بے جان کر دینے کے بیچ اب چند میٹر کا ہی تو فاصلہ تھا جہاں بجلی کا ننگا تار بے ہوش وسیلہ کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ کس کی چیخ تھی؟ پرانے برآمدے سے حاجرہ بی بی پریشان حال باہر نکلیں
اور شہناز کی حواس باختگی دو چند ہو گئی۔ اب کیا کرے مسرت، بڑھیا نے تو دیکھ لیا۔ شہناز کا ماتھا پسینے پسینے ہو گیا۔ دونوں نے برآمدے سے کچھ پہلے وسیلہ کو نیچے زمین پر لٹایا۔ اماں جی اس دوران ان کے قریب آ گئیں۔ وسیلہ؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ وسیلہ کب آئی؟ اور یہ خون؟ کیا ہوا وسیلہ کو؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر بے تابی سے اس کا چہرہ تھپکنے لگیں۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کا خون بہہ رہا ہے۔ پٹی؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے بولتی اچانک اپنا دوپٹہ ہٹا کر وسیلہ کے سر پر باندھنے لگیں۔ اس کا بہتا خون اس کی جان کے لیے خطرہ تھا۔ ہاں، مسرت جلدی سے وسیلہ کو پلنگ پر لٹاتے ہیں۔ شہناز نے ذہن لڑاتے اپنا لہجہ بھی ساز جیسا نرم کر لیا۔ ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید کرنٹ لگا ہے۔ شہناز سے بات سنبھالنا مشکل تھا۔ جاؤ مسرت، ارحم کو جگاؤ۔ دونوں نے وسیلہ کو پلنگ پر لٹایا اور مسرت بھاگ کھڑی ہوئی۔ حاجرہ نے شک بھری نظر سے شہناز کو دیکھا اور وہ نظریں چرا کر وسیلہ پہ جھک گئیں۔ اور جب ارحم باہر آیا تو حاجرہ بی بی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے ہاسپٹل لے جانا ہے۔ ارحم نے غصے بھری نظر سے ماں کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئی۔ ارے اماں، آپ کہیں بیٹھ جائیں، پریشانی سے گر نہ جائیں۔ وہ انہیں تھامے باہر نکل آئیں۔ ارحم کی غصیلی آنکھوں سے سمجھ میں آیا کہ اب جیتی جاگتی وسیلہ کو لے کر ہسپتال کیسے جایا جا سکتا تھا۔ لوگوں کے بیچ تو وہ سارا سچ اگل سکتی تھی۔ مجھے چھوڑو، وسیلہ کو دیکھو، اور یہ گیٹ کوئی کیوں نہیں کھولتا؟ کب سے بج رہا ہے؟ ان کا اب سر پھٹنے کو آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا چل رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ میں دیکھتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ انہیں زبردستی ایک کرسی پر دھکیل کر واپس اندر دوڑیں۔ کیا تماشا ہے یہ؟ لڑکی کو زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ ارحم دبا دبا چلایا۔ مارنے ہی والے تھے، پر تمہاری یہ دادی آ گئیں بیچ میں۔ اب اس کے سامنے کیسے ننگے تار پہ ڈال دوں؟ اور یہ ہاسپٹل، اس کا کیا کرنا ہے؟ ارحم سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہاں سے نکالو کسی طرح۔ وہ سانس سانس سوچنے لگیں۔ سنو ارحم، اسے ڈیرے کے کسی کمرے میں ڈال آؤ، وقتی طور پہ۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ جاؤ ارحم، جلدی سے ڈیرا خالی کرو، کوئی نوکر چاکر باقی نہ رہے۔ پھر اس کو کسی کمرے میں ڈال دو۔ تیری دادی سے کہیں گے ہاسپٹل لے گئے ہیں، اور ڈیرے میں ہی کام تمام کر دینا۔ اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر جلدی سے باہر کا رخ کیا۔ میمونہ کو گیٹ کے باہر کچھ 10-12 منٹ گزرے کہ پھاٹک کی کھنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت پھاٹک سے ذرا دور کسی اور منصوبے پر سوچ رہی تھی جب ارحم خان باہر نکل کر بنا اس جانب متوجہ ہوئے ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ میمونہ نے ایک نظر ارحم کے پشت کو اور دوسری پھاٹک کے کھلے چھوٹے دروازے پر ڈالی اور پھر بنا توقف کیے جلدی سے اندر گھس گئی۔ تیزی سے صحن پار کرتے برآمدے تک آئی کیونکہ دادی سامنے ہی بیٹھی دکھائی دی تھیں۔ سر ہاتھوں پہ گرا رکھا تھا اور وجود جیسے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی، دادی، اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا بازو ہلایا۔ میمونہ، وہ پھٹی آنکھوں سے یقین نہ آنے والی نظروں سے میمونہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اندر وسیلہ؟ انہوں نے وحشت زدہ انداز میں انگلی اندر کی طرف اٹھائی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بچا لے کوئی، جلدی کچھ کرو۔ کیا ہوا وسیلہ کو؟ وہ اٹھ کر فوراً اندر بھاگی۔ سامنے پلنگ پر سر پہ سفید دوپٹہ باندھے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ساتھ مسرت کھڑی تھی اور اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ وسیلہ بی بی گر گئی تھیں۔ مسرت کی تو میمونہ کو دیکھتے ہی سٹی گم ہو گئی۔ سب کیے کرائے پر پانی پھر رہا تھا۔ جو سوچا تھا سب اس سے الٹا ہو رہا تھا۔ آج تو سمجھو بھانڈا پھوٹا ہی پھوٹا۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے گر گئی اور اب کیسی ہے؟ کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس نے فوراً ہی منصب کو کال ملا دی اور اس کے کال اٹھاتے ہی بنا اس کے کچھ بولنے کا انتظار کیے اسے وسیلہ کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ انیس کو بلاؤں؟ وہ مشورہ چاہ رہی تھی۔ انیس تو اسکول ہوگا، 1 منٹ، میں یہاں تھانہ پولیس کو کال کرتا ہوں، یہاں بہت واقف ہیں، ابھی حوالدار آ جائے گا۔ وسیلہ کو اگر یہ ہاسپٹل نہ لے جائیں تو ریسکیو کی گاڑی فوراً منگوا لینا۔ حوالدار کے آتے ہی یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ دیکھو وسیلہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اوکے۔ اس نے مسرت کی وجہ سے چپ کر کے منصب کو سنا اور کال آف کر دی۔ کسی نے ایمبولینس بلائی؟ اس نے درستگی سے مسرت کو دیکھا۔ ہاں وہ ارحم خان، مسرت نے کہتے ساتھ ہی سامنے دیکھا ارحم خان اندر آیا۔ وسیلہ پر چادر ڈالی، ان دونوں کو پردہ کرنے کو کہا اور پیچھے 2 نوکروں کو اشارے سے اندر بلایا۔ دونوں نے جلدی سے چارپائی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ میمونہ کے دل کو اطمینان نصیب ہوا کہ وسیلہ کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ اب اس کا بھی یہاں رکنا بے ایمانی تھا۔ منصب نے اسے وسیلہ کے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ وہ عجلت میں باہر نکلی۔ پیچھے شاید دادی نے آواز لگائی تھی اور دوسری آواز شاید مسرت کی تھی، لیکن اس کے لیے فوراً باہر نکلنا ضروری تھا۔ معلوم نہیں وسیلہ کو کس ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چادر کا پردہ بناتی باہر نکلی تو باہر نہ کوئی ایمبولینس، نہ وسیلہ کی چارپائی اور نہ ہی بندے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر چند سیکنڈز کے اندر سب کہاں گئے؟ وہ دوڑ کر آگے آئی اور دور تک ہر طرف دیکھا، لیکن کہیں کچھ آثار نہ تھے۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ جب ڈیرے سے
ارحم خان موبائل پر کوئی بٹن پش کرتا باہر نکلا۔ خان، وہ وسیلہ کو کدھر لے گئے ہیں؟ ارحم ایک دم چونکا۔ کون ہو تم؟ اب تک کے وقت میں اس نے میمونہ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اندر بھی جب وہ مسرت کے ساتھ کھڑی تھی وہ شاید اسے کوئی خادمہ سمجھا تھا۔ میں میمونہ، منصب کی بہن، مجھے وسیلہ کے متعلق جاننا ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا لیکن لہجے کو بظاہر مضبوط رکھا۔ ادھر منصب کا نام سن کر ارحم کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ سچویشن ہی پہلے انتہا کی گھمبیر تھی، اوپر سے یہ منصب کا کیا قصہ تھا؟ اس کو ہاسپٹل بھیج دیا ہے، جائیں آپ۔ وہ کنی کترا کر نکلنے لگا۔ آپ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مجھے وسیلہ کی خیریت جاننی ہے۔ دوست ہے وہ میری، اور ہاسپٹل میں اس کے ساتھ کون ہے؟ اکیلا کیسے بھیج دیا؟ بندے ہیں ہمارے اور میں بھی جا رہا ہوں۔ آپ جاتی کیوں نہیں ہیں؟ آخر میں وہ چلا اٹھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، بتائیے کون سے ہاسپٹل بھیجا ہے؟ وہ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ جائیں۔ وہ پھر نرم پڑا جبکہ اندر سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ڈیرے میں پڑی وسیلہ کا کم مصیبت جیسی گلے میں اٹک گئی تھی جو یہ دوسرا عذاب۔ وہ اس بار رکا نہیں اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ میمونہ پریشان حال کبھی جاتے ارحم کو دیکھتی، کبھی ویران پڑی اس گلی کو۔ پھر منصب کو کال ملا دی۔ کہو میمونہ، وسیلہ کیسی ہے؟ وہ تو جیسے سانس ہو کے بہن کی کال کا منتظر تھا۔ منصب، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب خیریت رہے۔ کون سے ہاسپٹل؟ اور تم ساتھ کیوں نہیں گئیں؟ اس کی خیریت کون بتائے گا مجھے؟ منصب کو چین نہیں پڑ رہا تھا۔ ہاسپٹل کا نہیں پتا اور ارحم خان بتانے کو تیار بھی نہیں۔ تم جانتے ہو اس کی نیچر۔ میں اب حویلی کے باہر کھڑی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میمونہ کہ وسیلہ کو ہوا کیا ہے، اس کی چوٹ کتنی گہری یا کتنی معمولی ہے۔ تمہیں یہاں بھیجنے کا مقصد تو اس کی خیریت جاننا تھا، اور حالات بتاتے ہیں کہ وہ بالکل خیریت سے نہیں ہے۔ پلیز اس سے ہاسپٹل جا کر ملو۔ اور وہ حوالدار، عاشق نام بتایا ہے، وہ پہنچا؟ نہیں، ابھی یہاں کوئی نہیں۔ بات میمونہ کے منہ میں رہ گئی۔ اس نے ٹیرے سے دو آدمیوں کو باہر نکلتے دیکھا، اور بلا شبہ یہ وہی دو آدمی تھے جو وسیلہ کو چارپائی پر اٹھا کر لے گئے تھے۔ بھائی، وہ بی بی کدھر ہیں؟ وہ جو زخمی تھیں؟ ہم کو نہیں معلوم، جاؤ۔ وہ ماتھے پہ بل دیے سائڈ سے نکلنے لگے۔ اچھا، ایمبولینس کس طرف گئی ہے؟ بس یہی پوچھنا ہے۔ وہ جیسے منت کرنے لگی۔ کون سا ایمبولینس؟ وہ اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میمونہ خود بھی چونک گئی۔ وہ بی بی کس گاڑی میں گئی ہے ہسپتال؟ اس نے سوچا شاید کسی گھر کی کار میں لے گئے ہوں گے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، جاؤ مڑی۔ وہ پلٹ کر دوبارہ ڈیرے کے دروازے میں گھس گئے۔ میمونہ ایک بار پھر بے یار و مددگار کھڑی رہ گئی۔ منصب کو کال ملانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک نئے نمبر سے کال آتی دیکھی۔ نمبر اٹینڈ کیا تو عاشق حوالدار کا تھا۔ اس نے ڈیرے کی لوکیشن سمجھائی، اور وہ شاید کہیں قریب ہی تھا کیونکہ 2 ہی منٹ میں آتا دکھائی دیا۔ جی میڈم، کیا حالات ہیں؟ وہ مستعد سا اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میمونہ نے اب تک کی رودات بمائے اپنے شکوک و شبہات کے ظاہر کر دی۔ عاشق کی آمد سے گھبراہٹ بہت کم ہوئی تھی۔ یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ زخمی عورت یہیں کہیں موجود ہے۔ یہ لوگ اسے ہسپتال لے کر ہی نہیں گئے، ضرور یہ حادثہ کروایا گیا ہے اور اب یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ عاشق تو کسی رٹو طوطے کی طرح بولتا گیا اور میمونہ حیرت سے بس دیکھے ہی گئی۔ یہ باتیں تو اس کے خیال میں ہی نہ آئی تھیں۔ اور منصب، اس کا دماغ تو وسیلہ کی چوٹ نے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو پھر ایک منٹ، میں منصب صاحب سے مشورہ کر لوں، وہ میرے رابطے میں ہیں۔ عاشق نے فوراً ہی نمبر ملا کر منصب سے معاملہ ڈسکس کیے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے سنا، پھر کال آف کر کے میمونہ کو دیکھا۔ میں ڈیرے کے اندر جاؤں گا، یہ لوگ روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کہنا کہ عورت کی چیخ سن کر آپ نے مدد کے لیے پولیس کو بلایا تھا تاکہ اندر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو بچایا جا سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ظاہر نہیں کرنا کہ آپ نے مالکوں کے خلاف پولیس بلائی ہے۔ سمجھ گئی؟ جی جی، سمجھ گئی۔ چلیں۔ اب تو میمونہ کو بھی یقین ہونے لگا کہ وسیلہ ڈیرے میں ہی کہیں ہے۔ ڈیرے کے دروازے پر پھر انہی 2 آدمیوں سے مت بھیڑ ہو گئی۔ پولیس والے کو دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی ارحم خان کو بلا لیا تھا، اور منصب کی بہن کے ساتھ حوالدار دیکھ کر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ حوالدار عاشق اب ارحم خان کے تیور دیکھ کر کمزور پڑنے لگا تھا۔ اس کے پاس بھلا سرچ وارنٹ کہاں تھا؟ میمونہ نے سائڈ پہ ہو کر منصب کو جلدی سے صورتحال بتائی۔ منصب، مجھے یقین ہے وسیلہ ڈیرے میں ہے، اور جیسی اس کی حالت تھی اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ خدا را کچھ سوچو، کاش کہ تم ہی یہاں آ سکتے، وہ ڈھیلے لہجے میں کہے گئی، جبکہ دوسری طرف سے کال ہی کاٹ دی گئی۔ میمونہ لب چباتے اس وقت بس اللہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ یوں لگا جیسے منصب بھی مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ڈیرے کی طرف دیکھا۔ حوالدار عاشق اسے دیکھتے کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس کے نمبر پر گھر سے کال آ رہی تھی۔ میمونہ نے سختی سے لب بھینچے۔ اسے گھر سے نکلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اماں جی یقیناً شہر کو سنبھالتے تنگ آ چکی تھیں۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے انہیں اپنی تھوڑی دیر میں آمد کا بتایا اور کال آف کرتے درد بھری گہری آہ لی۔
وہ بے سدھ پڑی وسیلہ کے کسی کام نہیں آ سکی تھی، اور نہ جانے لہجہ لہجہ اس کی حالت اب۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، دونوں ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے۔ مالک، کسی کو اتنا لاچار مت کرنا، وہ بیچاری زخمی لڑکی خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مولا کرم فرما دیں، کوئی سبب پیدا فرما دیں۔ بہرام، حویلی سے جیپ نکال کر پیچھے آؤ، جلدی۔ ارحم خان کی چیختی آواز پر میمونہ نے چونک کر دیکھا۔ بہرام نام کا خادم حویلی کا بڑا پھاٹک کھول رہا تھا، اور عین اسی وقت دوسرے خادم نے ڈیرے کا گیٹ پورا کھولا۔ ارحم تیز قدموں سے اپنی سفید کار کی طرف بڑھا، پہلے اس کا دروازہ کھولا، پھر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ چند لمحوں میں کندھے پر وسیلہ کو ڈالے واپس آیا اور پچھلی سیٹ پر لٹاتے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ ایک دوسرے آدمی نے سنبھالی، اور اس نے ارحم کے منہ سے ہاسپٹل کا نام سنا، جو وہ ڈرائیور کو بتانے کے لیے اونچی آواز میں دہرا رہا تھا۔ میمونہ ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب منصب کی کال آتی دیکھی۔ ارحم روانہ ہوا وسیلہ کو لے کر؟ ہاں ہاں ہاں، میمونہ اٹکی، پر کیسے؟ میں نے ارحم کو کال کر کے کہا کہ اگر اس نے وسیلہ کو ڈیرے سے نہ نکالا تو ایس پی اسماعیل سرچ وارنٹ لے کر خود پہنچنے والے ہیں، اور اس دوران حوالدار عاشق اسے بھی ڈیرے سے کہیں فرار نہیں ہونے دے گا، لہٰذا اپنی بہتری چاہتا ہے تو بجائے ہیلوں بہانوں کے وسیلہ کو ہسپتال پہنچائے۔ ہاں، وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اوکے، تم اب گھر جاؤ، حوالدار عاشق پیچھے ہسپتال جا رہا ہے، وسیلہ کے بارے میں وہ مجھے بتاتا رہے گا، میں تمہیں اس کی خیریت بتا دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں گھر چلتی ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس بھرتے اسی وقت اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ وسیلہ کی سلامتی کے لیے لبوں پر ڈھیروں ڈھیر دعائیں تھیں۔ رمشا، رمشا، وہ اونچی آواز میں پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو رمشا چمچہ ہاتھ میں پکڑے حیران حیران سے کچن سے نکلی۔ دن کے شاید 10 بھی نہیں بجے تھے اور منصب گھر واپس آیا تھا۔ کیا ہوا منصب؟ خیریت؟ وہ بھائی کا چہرہ دیکھ کر ہی حیران سے فوراً پریشان ہوئی۔ کچھ کام کر رہی تھیں؟ ہاں، کھانا بنا رہی ہوں۔ اور وہ سفورہ وغیرہ صفائی؟ اوکے، جلدی سے یہ چولہا وغیرہ بند کرو اور ان عورتوں کو چھٹی دو، صرف 5 منٹ میں گھر بند کرنا ہے، ہری اپ۔ اس نے جگ سے گلاس بھرتے ایک ہی سانس میں چڑھایا۔ ہوا کیا ہے کچھ تو راستے میں بتاؤں گا، پلیز جلدی کرو۔ اور خیریت ہے سب؟ بس نکلو فوراً۔ وہ خود ہی کچن میں گھس کر چولہا بند کرنے لگا۔ رمشا نے آواز دے کر لبنہ اور سفورہ کو بلایا۔ ہمیں جلدی کہیں نکلنا ہے، تم دونوں فی الحال اپنے گھر جاؤ۔ رمشا نے سنجیدگی سے کہتے انہیں رخصت کیا اور کمرے میں جا کر اپنی چادر اوڑھ کر موبائل اور پرس ہاتھ میں لیا۔ منصب نے اس دوران کمرے وغیرہ لاک کرنا شروع کر دیے تھے۔ مین گیٹ کا تالا چابی پکڑے وہ اسی کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا منصب؟ میری تو دھڑکنیں ہی قابو میں نہیں آ رہی۔ ہم وسیلہ کے گھر جا رہے ہیں، مطلب اس کی امی کے گھر۔ تم نے اندر جا کر اس کی چھوٹی بہن سے بات کرنی ہے، ڈائریکٹ انٹی سے کچھ مت کہنا۔ اور کہنا کیا ہے؟ رمشا کا دل ڈوب رہا تھا۔ وسیلہ آج صبح ہی چترال سے واپس آئی ہے اور گھر آتے ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس وقت وہ ہسپتال میں ہے اور دعا ہے کہ سب خیریت رہی ہو۔ ارحم وغیرہ اس کے ساتھ کچھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہے، اس کے پاس اس کے اپنوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مومن وغیرہ کو فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرے پاس مومن کا نمبر ہوتا تو میں اسے خود ہی کال کر لیتا۔ بہرحال تم سبھاؤ سے جا کر ان سے ساری بات کرو۔ اور ہاں، یہ سب باتیں مجھے میمونہ سے پتہ چلی ہیں، وہ اس وقت خود وہاں موجود تھی، اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان سے کہنا کسی سے فون پر رابطہ کرنے کے بجائے فوراً خود روانہ ہوں۔ اس نے رمشا کو ساری تفصیل سے آگاہ کرتے جیپ وسیلہ کے گھر کے باہر روکی اور رمشا بنا کچھ کہے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ اس کا رخ مومن کے گھر کی طرف ہی تھا، کیونکہ منصب نے اسے ایلیا سے بات کرنے کا کہا تھا۔ وہ تو اسے وہیں جا کر معلوم ہوا کہ رضوانہ آنٹی بھی آج کل یہیں ہوتی ہیں۔ ایلیا اس وقت کام والی فیروزہ کے ساتھ کچن میں تھی جب رمشا وہاں پہنچی۔ رمشا نے نرمی اور کسی قدر آرام سے سارا معاملہ ایلیا کے گوش گزار کیا، جسے سن کر وہ پریشان تو بہت ہوئی، لیکن فوراً ہی مومن کو کال کر کے ساری سچویشن سے آگاہ کر دیا۔ مومن گھر آ رہے ہیں، وہ بتاتے ساتھ ہی خود بھی چیئر پر بیٹھ گئی، ہتھیلی سے لبوں کو بھینچ رکھا تھا۔ حالت کچھ شدید گھبراہٹ والی ہو گئی تھی۔ رمشا نے بھاگ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ گھر میں اور کون ہے؟ اس نے فیروزہ کو دیکھا۔ بس رضوانہ بی بی اور بچے۔ خود کو سنبھالو ایلیا، پلیز، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تو تم نے امی کو بھی بتانا ہے، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تھینکس رمشا۔ ایلیا نے سر اٹھایا تو آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ کانپتا ہاتھ اس نے رمشا کے ہاتھ میں دیا۔ وہ سب بعد میں ایلیا، ابھی تم جانے کی تیاری کرو، مومن بھیا آتے ہی ہوں گے اور رضوانہ آنٹی سے انہیں کو بات کرنے دو، دیکھو کیا طے کر کے آ رہے ہیں۔ ہاں میں تیاری۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیروزہ تم امی کے پاس جاؤ اور دیکھو کچھ بھی بتانا مت، میں بس چپکے سے کمرے میں جا کر سب تیاری کر آتی ہوں۔ ایلیا، رمشا کو اچانک کچھ خیال آیا تو وہ چونک کر مڑی۔ دو بچوں کو کیسے سنبھالو گے تم لوگ؟
معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہو۔ میرا مطلب ہے مومن بھائی سے مشورہ کر لینا، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بچے میرے پاس چھوڑ سکتی ہو۔ میرے پاس صفورہ اور لبنہ ہے، پھر تانیہ ہے، مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اچھا مومن آ جائیں پھر دیکھتے ہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ رمشا نے کال کر کے منصب کو بتایا کہ فی الحال وہ یہیں ہے۔ اس نے بھی واپس بلانے کی جلدی نہیں کی۔ میری مسز کی حالت اب کیسی ہے؟ ارحم نے ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھا تو لہجے میں زمانے بھر کے رکت سموتے دریافت کیا۔ ہاسپٹل آئے انہیں اب کافی گھنٹے ہو چکے تھے۔ سرجن اب پہنچا تھا اور کافی دیر سے وہی وسیلہ کی چوٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایک تو خون بہت بہہ گیا ہے، دوسرے چوٹ بھی سر کی ہے۔ پھر آپ لوگ شاید لائے بھی دیر سے تھے۔ فی الحال تو انہیں ہوش نہیں آیا، لیکن ابھی خون چڑھنے سے حالت کے بہتر ہونے کا بہت امکان ہے۔ سر کی چوٹ کے لیے البتہ ایک سرجن کو کال کی ہے، وہی بہتر بتا سکتے ہیں، وہ بھی ان کے ہوش میں آنے کے بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، پیسے کی بالکل فکر مت کیجیے، بس میری مسز کو ہر حال میں بچا لیجیے۔ ارحم کے منت بھرے لہجے پر سرسری سر ہلاتے ڈاکٹر صاحب روانہ ہو گئے۔ ادھر گھر سے ماں کی کال آتے دیکھ کر ارحم بھی ایک سائڈ کو ہو گیا۔ کیا چل رہا ہے ارحم؟ اتنی دیر ہو گئی اور تم کوئی اچھی خبر ہی نہیں سنا رہے۔ شہناز کی آواز سرگوشی سے بھی کچھ کم تھی۔ ابھی وہ بے ہوش ہے اور دعا کریں اسی بے ہوشی میں اٹھ بھی جائے۔ ارحم کا سرسراتا لہجہ انتہا کا بے رحم تھا۔ اب تو یہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ جانتے بھی ہو یہاں کون نازل ہو گیا ہے؟ شہناز کی آواز ابھی تک نہایت کم تھی۔ ارحم کے کان کھڑے ہوئے۔ یہاں تو ہر اگلے لمحے کوئی نئی خبر تھی۔ وسیلہ کے سبھی گھر والے آن وارد ہوئے ہیں۔ انہیں اطلاع کس نے دی؟ مائی گاڈ! ارحم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اور کون؟ یہ عذاب بھی منصب کا نازل کیا ہوا لگتا ہے۔ تو کیسے سنبھالا آپ نے؟ بس رونا پیٹنا کرنا پڑا۔ اور وجہ؟ یعنی وسیلہ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ تو پولیس کی خبر سنتے ہی میں نے سب ترتیب دے دیا تھا۔ تمہارے کمرے کا چھت والا پنکھا تاریں توڑ کر بیڈ پہ گرا دیا۔ ابھی رضوانہ اور مومن وغیرہ کو اندر بلا کر دکھایا کہ فٹنگ شاید ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ وسیلہ عین نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور پنکھا آن گرا۔ واؤ گڈ! کیا آئیڈیا لڑایا ہے۔ ارحم کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں، اور اب وہ سب ہاسپٹل کے لیے نکلے ہیں، تم بھی سنبھال لینا۔ اور اگر وسیلہ کو ہوش آ گیا تو؟ ارحم کو اچانک خیال آیا، اگر وہ ہوش میں آ جائے تو اکیلے میں اسے دھمکی دینا کہ اگر اس نے کوئی بھی سچ اگلا تو نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے۔ میں اسے پہلے بھی ایک بار دھمکا چکی ہوں کہ اگر اس نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو بہن اور بہنوئی کا پتہ ایک حادثے میں صاف ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر یہ لوگ وسیلہ کو ساتھ لے جانے کی بات کریں تو کسی قیمت پر حامی نہیں بھرنی۔ وجہ اب تم خود سوچو۔ لیکن زندہ تو اس کو اس کے میکے کے حوالے کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ارحم نے آنکھیں چھوٹی کی۔ واپس بھیجنا تو ممکن ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاسپٹل کے وزٹنگ روم میں ان کو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ سرجن ڈاکٹر لطیف نواب زادہ وسیلہ کا سٹی اسکین کر رہے تھے۔ دیگر کئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے گئے تھے۔ مومن چاہتا تھا رضوانہ پھپھو حویلی میں رہتی۔ وہ صرف ایلیا کو یہاں لانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی طور نہیں مان رہی تھیں۔ انہیں ہر حال میں وسیلہ کو دیکھنا تھا۔ مومن نے ایک نظر دور کوریڈور میں دیکھا۔ ایلیا ٹہل کر آبی کو بہلا رہی تھی۔ رمشا کی پرخلوص آفر اور اپنی مجبوری کو دیکھتے ریبا کو اس کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ ان لوگوں کے خلوص اور ساتھ کا تو مومن دل ہی دل میں قائل ہی نہیں، احسان مند بھی ہو گیا تھا۔ منصب نے اس سے کال پر بات کی تھی، اور جتنا پہلے سے منصب نے بتانا شروع کیا تھا، مومن کو حیرت ہوئی کہ کیا واقعی ایک پولیس والا عام ذہن سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ اسے آخر حویلی والوں کی نیت اور ان کے ارادے پر کیوں کر شک اٹھے تھے، اور وہ شک اتنے بے معنی بھی نہ تھے۔ اسے افسوس تھا کہ وسیلہ سے اتنی محبت کرنے کے باوجود اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کے وہ اتنے ماہ اس معصوم سے غافل بھی کیسے رہے تھے، جبکہ منصب نے ان لوگوں پر ایک دن بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اور آج اسی کے شک کا نتیجہ تھا کہ وسیلہ کے پاس اس کے اپنے عام موجود ہوئے تھے۔ حویلی والوں نے تو حادثے کی اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اب انہیں وسیلہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کچھ بندوبست کرنا تھا۔ اور یہ صلاح بھی منصب کی تھی کہ وسیلہ کو وہاں اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی۔